لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج میں آپ کے سامنے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کے آداب، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آرام فرماتے، لیٹتے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کیا تھی اور کس طریقے سے لیٹنے کو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرماتے۔ اگر ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نے سونا شروع کیا اور اس طریقے پر ہم سوئیں تو سونے پر بھی اللہ عز و جل ہمیں عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی عادت کریمہ تھی کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر لیا کرتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سونے سے پہلے مسواک کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بہت سارے لوگ جو گٹکے کے عادی ہیں، سگریٹ کے عادی ہیں، پان کے عادی ہیں، وہ رات کو اسی طریقے سے پان چباتے چباتے، گٹکا کھاتے کھاتے، منہ میں جمع کیے ہوئے سگریٹ پیتے پیتے سو جاتے ہیں۔ نہ جانے ان کے منہ سے کیسی بدبوئیں نکلتی ہیں کہ اللہ اکبر، ایک عجیب سی گھن سی محسوس ہوتی ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے سوتے اور اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو وضو کر کے سویا کرتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سونے کے حوالے سے جو جگہ کے متعلق فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسی چھت پر نہ سویا جائے جس کی منڈیر نہ ہو یا پردہ لگا ہوا نہ ہو، یعنی ایسی چھت جس کی باؤنڈری کھلی ہوئی ہو، کوئی وال بنی ہوئی نہ ہو، کوئی دیوار بنی ہوئی نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا، اس لیے کہ نیند میں آدمی کروٹیں لیتا ہے، لوٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ اگر منڈیر نہ ہو تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی حکمت یہ ہے کہ انسان چھت سے نیچے گرے گا اور اس کو نقصان پہنچے گا۔ پردے کے حوالے سے جو فرمایا گیا کہ منڈیر جس کی نہ ہو ایسی چھت پر نہ سویا جائے، یا ایسی چھت پر نہ سو جہاں پر پردہ نہ ہو، تو پردہ تو منڈیر کا کام نہیں کرے گا۔ آدمی لوٹتے ہوئے پردہ ہے تو جائے گا تو گر جائے گا، پردہ تو ہٹ جائے گا۔ تو پردے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں بعض محدثین فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں گھر لگے لگے رہتے تھے، اگر پردہ لگا ہوا نہ ہو تو سامنے کی ٹیرس پر کوئی سویا ہو اور آپ اپنی ٹیرس پر سوئے ہو تو بے پردگی کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے حضور نے پردے کا حکم فرمایا تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے اگر کوئی چراغ تم نے جلایا ہو تو اسے بجھا دیا کرو۔ اس سے مراد یعنی ایسا چراغ جس سے آگ لگنے کا خدشہ ہو، گر جائے یا کسی کپڑے کو پکڑ لے تو گھر کے جل جانے کا خطرہ ہو تو اس کو بجھا دینے کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کمپلیٹ اندھیرا کر کے
सोना भी ये अच्छी चीज नहीं है। थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए ताकि रात को कभी आपकी आंख खुले और आप अगर चलना चाहें, कुछ पानी वगैरह पीना चाहें, तो आपका अंधेरे के अंदर किसी पर पैर न पड़ जाए, आप गिर न जाएं, कोई चीज आपके पैर में ना आ जाए। इसी तरह से सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर जाना चाहो तो अपने घर के दरवाजे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके कुंडी लगा दो। अब उस घर की हिफाजत अल्लाह अज़्ज़ा व जल के मासूम फरिश्ते तुम्हारे घर की करेंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के घर के दरवाजे को बंद करो, कुंडी लगाते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो। इसी तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बर्तन जो खुले हुए हों, रात को सोने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उन बर्तनों को ढांक दिया करो। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की आदत करीमा थी। अब ये बात खास तौर से ज़हन में रखिएगा, इतना ख्याल तो कोई माँ बाप भी अपने बच्चों का नहीं रखता जितना मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ख्याल फरमाते हैं। इसको सुनिए और अपना ईमान ताज़ा करें कि हुजूर को अपनी उम्मत की कितनी फिक्र थी। फरमाया गया कि अगर तुमने रात को कोई ऐसा खाना खाया है जिसमें चिकनाहट है, और आज तो कोई शादी का खाना ऐसा नहीं होता जिसमें चिकनाहट न हो, या आपने ऐसा खाना खाया जिसमें चिकनाहट है, चर्बी है, खुशबू वगैरह है खाने के अंदर, तो फरमाते उसको अच्छी तरीके से धो लो। अब वजह सुनिएगा, ईमान ताजा होगा। अच्छी तरीके से धो लो, उसके बाद सो। वजह क्या है कि ये खुशबू कहीं किसी कीड़े को ना आ जाए जिसकी वजह से वो आके तुम्हें डंक न मार दे। कितना ख्याल है, आप सोचिए, कितना ख्याल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का है कि चिकनाहट अगर हाथ में है, जैसे आपने रात को पाए खा लिए और हाथ में चिकनाहट रह गई, आपने ऐसे ही धोए और सो गए, तो वो चिकनाहट जो होती है उसकी खुशबू फैलती है। और ये भी याद रखें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बाज़ जानवरों को देखने से लेकर सूंघने की ऐसी ताकत अता फरमाई है जो इंसान के पास भी नहीं है। आपको मिसाल के जरिए समझाऊं, बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो सिर्फ सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि यहां क्या चीज होगी। इसीलिए आप कुत्तों को देखते होंगे कि ट्रेन जो कुत्ते होते हैं, आज एयरपोर्ट के ऊपर उनको बैग के पास भेज दिया जाता है तो पता लगा लेते हैं कि बैग के अंदर क्या चीज है। जो मशीन पता नहीं लगा सकती, जो इंसान पता नहीं लगा सकता, वो कुत्ता सूंघ करके पता लगा लेता है। तो ऐसे ही जानवर होते हैं जिनके सूंघने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। अगर हाथ में चिकनाहट है और कुछ है तो खुशबू फौरन आ जाती है, जिसकी वजह से वो कीड़ा या वो जानवर तुम्हें अजियत पहुंचाएगा। मेरे आका चाहते ही नहीं कि उनकी किसी उम्मत को कोई तकलीफ पहुंचे, इसलिए बारीक से बारीक चीजों का भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्याल फरमाया और उसकी तालीम अता फरमाई। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम अपना बिस्तर अपने हाथों से खुद किया करते थे। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसे होता? कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिर्फ काली चादर बिछाकर उस पर सो जाते। कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कंबल होता उसको तय कर लेते, डबल कर लेते, यानी ऐसे घड़ी कर लेते और उसके ऊपर सो जाया करते। और कभी ऐसा होता कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रस्सी की बनी हुई चारपाई पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। इसी को किसी शायर ने कहा, हाथ का तकिया खाक का बिस्तर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी तरीके से आराम फरमा रहे थे और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि रात को सोते वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कपड़े का तैबंद बना लेते और कुर्ता उतार देते और सरकार आराम फरमाते।
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رسیوں کے نشان آ گئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نشان دیکھے تو فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، باطل تو نرم گدوں پر آرام کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بستر پر آرام کریں جس کے نشان حضور کے پشت مبارک پر آ جائیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہمارے لیے آخرت کا عیش ہے، ان کے لیے دنیا کا عیش ہے۔ اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ کچھ بات کیا کرتے۔ آج کیا ہوتا ہے، رات کو 3 بجے گھر پہنچتے ہیں، چابی لیے دروازہ کھولے، گھر میں گھسے، اپنے بستر پر لیٹ گئے، اتنا وقت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بلا واٹس ایپ کی اللہ خیر فرمائے، بیوی الگ واٹس ایپ پہ لگی ہے، مرد الگ واٹس ایپ پہ لگا ہے، ایک دوسرے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، یا کوئی ٹی وی پہ لگا ہوا ہے، کس پر لگا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ حضور کیا بات کرتے تھے، تو فرمایا گیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے گھریلو مسائل پر اپنی فیملی سے بات کرتے، یا پھر مسلمانوں کے بارے میں اپنی فیملی سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ آقا کی عادت کریمہ تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہی تکیہ بھی رکھتے اور خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر بھی بناتے تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو تکیہ تھا وہ کھجور کی چھالوں کا تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اپنے سرہانے، جس رات کو مسواک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بلکہ ہر رات تقریباً کرتے، تو اس مسواک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرہانے رکھتے، اور صبح اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر چت لیٹتے، اور لیٹنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاروں کل ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ایسے پھونکتے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پھیر لیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کب سوتے تھے؟ اب اسے سنو آپ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے پہر میں سو جاتے تھے، یعنی عشاء کے بعد، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی رات کو اٹھتے اور پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بندگی کیا کرتے۔ اور طبی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو رات کے پہلے پہر کی نیند جو ہے وہ دن کے 12 گھنٹے کی نیند کی برابری بھی نہیں کر سکتی، یعنی دن کے 12 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ رات کے پہلے پہر کی نیند کی برابری نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے یہاں یہ دستور بن چکا ہے کہ ہم راتوں کو 2-2, 3-3 بجے سوتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوتی ہے اور ہماری طبیعت پر اثر ہوتا ہے۔